ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ کہ اب ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں، وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں۔ تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر رہے ہیں۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضائے جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں۔ شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ رجسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے۔ اور اگر اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح۔ اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ۔ اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے
اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی. اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی. ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے. میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی. بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پیر میں اٹھ جاتا ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا. سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں. اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یاد ہوتی ہے. یہ قل هو اللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں. حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہیں. یہ جو بار بار پڑھنے نا اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا، ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ. ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے لگ جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے، تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. تو اس نے اپنے گھر میں حضرت صدیق کو امان میں رکھ لیا. صدیق کے وہاں رہنے لگے مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اب جب صدیق قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھینچتے تھے. تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھینچتے ہیں. تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن اسی طرح تلاوت کرتا رہا
تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے. اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی. تو دیکھیں قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھینچتے تھے, آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے. قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے. چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی. اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے. ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی. اس کے والدین پکے عیسائی تھے. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے. تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں. لڑکے نے کہا بھئی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا, میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے. اب والدین نے شرطیں رکھی. پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو. پاکستان میں کوئی فون نہیں کرنا, والدین سے, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے رابطہ ختم. اس نے شرط مان لی. دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لو گے. اس نے یہ شرط بھی مان لی. پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں, تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا. اس نے یہ بھی شرط مان لی. پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے گا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا, یہ نہیں کھا سکتا, یہ نہیں کھا سکتا. جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا. مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یہ بغیر ذبیحہ کے, یا سور کا گوشت ہے یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا. لڑکے نے یہ بھی بات مان لی. آپ یوں سمجھیں کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا. تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے, اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرف بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے. لو جی شادی ہو گئی. اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا. نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے, نہ ماں باپ کو پتا, کسی سے رابطہ ہی نہیں. اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا. سب لوگ بڑے حیران تھے, اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا, کیا ہوا اس کے ساتھ. 3 سال اسی طرح گزر گئے. 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو, ایک کپ چائے کا پی لو. پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے, ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد. تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی. کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا.
माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी कम्युनिटी को छोड़ दिया, मुसलमानों की मस्जिद की नमाजों को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ दिया और उन्हीं के रंग में रंग गया। 3 साल मैं उसके साथ अपने घर में रहा। न मैं नमाज पढ़ता था, न तिलावत करता था, लेकिन मेरे जो घर का दरवाजा था ना, उसके सामने एक अलमारी सी थी जिसमें किताबें लगी हुई थी और उनमें एक कुरान मजीद था जिसकी सब जिल्द थी। तो आते जाते मैं उस कुरान को मोहब्बत की नजर से देखता था और अपने दिल में नादिम शर्मिंदा होता था, या अल्लाह तेरा कुरान सच्चा है और मैं गंदा हूं और मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे इस लड़की के साथ ताल्लुक जोड़ बैठा हूं, तू मुझे माफ कर दे। कोई अमल नहीं था मुसलमानों वाला, शराब पीता, सुअर खाता, वही डांस पार्टियां, वही सारा कुछ गंद। बस आते जाते कुरान को मोहब्बत की नजर से देखता था। कहने लगा, एक दिन मैं घर आया तो मैंने देखा कि कुरान मजीद अपनी जगह पे पड़ा हुआ नहीं था। तो मैंने बीवी से पूछा कि एक सब्ज किताब यहाँ थी, वो कहाँ गई? उसने कहा, मैंने घर की सफाई की और जिन किताबों को ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, मैंने उन फालतू किताबों को ट्रैश कैन में फेंक दिया है, गंद का टोकरा जिसको कहते हैं। कहने लगे, जैसे ही मैंने सुना तो मैं तो फौरन भागा बाहर की तरफ और जो ट्रैश कैन पड़ा हुआ था उसमें मैंने वो किताब निकाली और मैं उसको चूम रहा हूँ और मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ कि या अल्लाह, ये तेरा कलाम था, तेरी किताब थी, हमने इतनी गुस्ताखी की कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं उसको ले आया और घर आके रखा। तो बीवी मुझसे पूछने लगी कि तुम ये क्या जज्बाती काम कर रहे हो? तब मैंने उसे बताया कि ये तो अल्लाह का कुरान है और मैं मोहब्बत की नजर से इसको देखता था। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे अंदर से मुसलमानों वाले जरासीम में भी खत्म नहीं हुए? मैं जाके अपने घर वालों को बताती हूँ। वो ब्रीफ केस उठा के अपने माँ बाप को बताने चली गई और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने रब को मनाने के लिए आ गया। कुरान मजीद की मोहब्बत ने उसके ईमान को बचा लिया, वो लौट आया अपनी असल की तरफ। आज फितना का दौर है, दज्जाली दौर है। इस दौर में ईमान को बचाने के लिए कुरान की मोहब्बत इंतहाई अहम है। लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत भी करें, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर भी पढ़ें और इसको जितना याद कर सकते हैं याद भी करें। कुरान मजीद के साथ नत्थी हो जाएं ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। तो रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने में कुरान मजीद के साथ अपनी मोहब्बत जो है बढ़ा लीजिए, अपने ताल्लुक को बढ़ा लीजिए और फिर इसकी बरकतें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ईमान को बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाएंगे और इस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें रमजान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। शाबान का महीना तो शुरू हो गया, रमजान के आने में देर नहीं लगनी, देखते देखते रमजान आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बरकरार रहे।